الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد۔ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کر رہے ہیں کہ عبداللہ، دنیا میں ایک اجنبی مسافر بن کر رہنا، جیسے تم مسافر ہو، تمہارا سفر جاری ہے، یہ ملتان، کراچی یا کسی اور شہر کا سفر نہیں، یہ آخرت کا سفر ہے۔ اور آج تک جس کو ہم زندگی سمجھتے رہے، حقیقت میں یہ زندگی نہیں ہے، حقیقت میں آخرت کی زندگی ہے۔ اور آج تک ہم یہی سمجھتے رہے کہ شاید کہ انسان کی زندگی کا سفر آخرت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، ان خلق احدکم یوم یبعث یوم القیامہ، جب انسان اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، اس وقت ہی انسان کی زندگی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ ثم یکون یبعث یوم القیامہ ثم یکون علقۃ، پھر ماں کے پیٹ کے اندر علقہ بنتا ہے، ثم یکون مضغۃ، پھر مضغہ بنتا ہے، ثم یبعث اللہ ملکا، پھر اللہ رب العزت فرشتے کو مبعوث فرماتا ہے، اللہ رب العزت فرشتے کو بھیجتا ہے، انسان کی زندگی کا سفر ادھر شروع ہو جاتا ہے۔ ثم یکون یبعث ملکا، اللہ رب العزت ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، کیا کہتا ہے؟ فیؤذن فیکتب عملہ ورزقہ، وہ اس کو لکھو، اس بندے نے اس دنیا کے اندر کیا کرنا ہے، اس نے کتنا رزق کھانا ہے اور کب تک اس نے اس دنیا میں رہنا ہے۔ انسان اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، یہ سارے معاملات طے کر دیے جاتے ہیں۔ آج تک جس کو ہم زندگی سمجھتے رہے، حقیقت میں یہ زندگی نہیں، آخرت کا سفر ماں کے پیٹ کے اندر سے شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی تک دنیا میں آنے کے اندر بھی 4 ماہ باقی ہیں، تو اللہ رب العزت انسان کا رزق، اس کا رہنا سہنا، اس نے جو کرنا ہے وہ سب کچھ اللہ رب العزت لکھ دیتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت انسان کو دنیا میں بھیجتا ہے، پھر اللہ رب العزت نے انسانی زندگی کو 5 مرحلوں میں تقسیم کیا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ جان لو، یہ علم حاصل کر لو، انسانی زندگی کا پہلا مرحلہ، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، انسانی زندگی کا پہلا مرحلہ وہ لعب ہے۔ یہ 9-10 سال کی عمر میں جب بچہ ماں کی گود میں باپ کی انگلی پر پکڑ کر باپ کے کندھوں پر چڑھ کر برباد کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، انسانی زندگی کا پہلا حصہ وہ لعب ہے۔ جو بچے کھیل کود میں تماشائیوں میں گزار دیتے ہیں، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، اور انسانی زندگی کا دوسرا مرحلہ وہ لہو ہے۔ اور یہ بچپنا جب 9-10 سال کی عمر سے گزر کر 19-20 سال کی عمر میں جاتا ہے، یہی وہ کھیل لہو بن جاتا ہے، جو تماشائیوں میں بدل جاتا ہے، جو ماں کی گود سے نکل کر سینموں میں چلا جاتا ہے، جو ماں کی گود سے نکل کر میدانوں میں اور کھیل کے تماشائیوں میں چلا جاتا ہے اور عاشقی مشوقی میں چلا جاتا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے لہو بولا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے تم اپنی زندگی کا دوسرا مرحلہ وہ لہو میں ضائع کر دیتے ہو۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ، انسانی زندگی
کا تیسرا مرحلہ وہ زینت ہے، زیب و زینت، خوبصورتی، حسن و جمال ہے۔ یہ 21-22 سال کی عمر میں جب انسان جوانی کو چڑھتا ہے، جوانی کی پروان چڑھتا ہے، انسان یہ اپنی زندگی کا تیسرا مرحلہ اور زیب و زینت، خوبصورتی، حسن و جمال میں ضائع کر دیتا ہے۔ ہر وقت یہی فکر لگی رہتی ہے کہ میں نے فلاں فنکشن میں فلاں فنکشن میں کیا ڈیزائن اپنانا ہے، فلاں جگہ میں نے جانا ہے، کیا کون سا سوٹ اپنا کر جانا ہے۔ کبھی ماں سے، کبھی بہن سے، کبھی باپ سے پوچھتا ہے میں کیسا لگ رہا ہوں، میرے کپڑے کیسے لگ رہے ہیں، میرے بال کیسے لگ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے تم اپنی زندگی کا تیسرا مرحلہ وہ زیب و زینت، خوبصورتی، حسن و جمال میں ضائع کر دیتے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے شاب النشأ فی عبادت اللہ، بہترین انسان وہ ہے جو اپنی جوانی کو، جو جوانی کی پروان چڑھتا ہے، اللہ رب العزت کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجدے کرتا ہے، اپنی زندگی کو اپنی زندگی کا ایک مرحلہ، انسان اپنی زندگی کا ایک مرحلہ اللہ رب العزت کی عبادت میں لگا رہتا ہے، لمبے لمبے رکوع اور لمبے لمبے سجدے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہی بہترین انسان ہے۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے انسان ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک انسان وہ ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، جو 7 قسم کے انسان ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک انسان وہ ہے جو اپنی جوانی کی پروان چڑھتا ہے، اللہ رب العزت کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے، لمبے لمبے رکوع اور لمبے لمبے سجدے کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ انسان ذاتہ امرأۃ حسنۃ جمیلۃ، جس کو خوبصورت حسن جمال والی عورت گناہ کی، بدکاری کی دعوت دیتی ہے تو یوسف علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتا ہوا کہہ دیتا ہے انی خشیت اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا ڈر اس کے دل میں ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے اس حسن و جمیل عورت کو دھتکار دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بہترین انسان یہ ہے جو اپنی زندگی کا تیسرا مرحلہ اب اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارتا ہے، اور جو تماشائیوں میں، کھیل کود میں، دوست و احباب کی مجلس میں، نشے تماشوں میں گزار دیتا ہے، وہ ضائع کر دیتا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد۔ انسانی زندگی کا تیسرا اور چوتھا مرحلہ وہ یہ ہے کہ انسان اپنی مال میں اور اولاد میں فخر کرتا ہے، یہ فخر کر محسوس کرتا ہے اس کی اولاد بڑی ہو گئی، اس کو کام کاج میں ڈال دیتا ہے، اور مال میں فخر کرتا ہے کہ میرے پاس ایک گاڑی ہے، ایک اور آ جائے، ایک اس کے پاس 2 ہیں، میرے پاس 3 ہوں، اس کے پاس 4 ہیں، میرے پاس 5 ہوں۔ انسان وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، انسانی زندگی کا چوتھا مرحلہ یہ مال دولت ہے، بچے مال میں اور اولاد میں فخر محسوس کرتا ہے۔ انسانی زندگی کا چوتھا اور پانچواں مرحلہ ہے۔ یہ انسانی زندگی کا چوتھا اور پانچواں مرحلہ ہے۔ جب ہم بچپن میں ہوتے ہیں، ہم ماں کی گود میں ہوتے ہیں، ہم اسی کو حقیقت میں دنیا سمجھ لیتے ہیں، حقیقت میں زندگی سمجھ لیتے ہیں۔ جب ہم 8, 9, 10 سال کی عمر میں آتے ہیں، اسی کو ہم اپنا آخر کل کائنات سمجھ لیتے ہیں۔ جب ہم 19, 20 سال کی عمر میں آتے ہیں، 21, 22 سال، 30 سال کی عمر میں آتے ہیں، اس کو ہم کل کائنات سمجھ لیتے ہیں۔ جب 40, 50 سال کی عمر میں مال اور اولاد میں فخر کرتے ہیں، ہم اسی کو کل کائنات سمجھ لیتے ہیں، اسی میں اپنی زندگی سمجھ لیتے ہیں، اسی کو کل کائنات سمجھتے ہیں۔ مال اور اولاد کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کمثل غیث اعجب الکفار، یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم اپنی زندگی کا چوتھا اور پانچواں مرحلہ یہ مال کی ہرس میں اور اولاد کی ہرس میں ضائع کر دیتے
چاہتے ہو، بہترین انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کا پانچوں مرحلے اللہ رب العزت کی دین کے مطابق، نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق گزارے، وہی انسان کامیاب ہے، کامران ہے۔ اور یہ انسان کی زندگی کے 5 مرحلے ہیں جو انسان ضائع کر دیتا ہے، جو ان 5 مرحلوں سے بچ کر اللہ رب العزت کی دین کی تابعداری کے لیے گزارتا ہے، وہی انسان کامیاب ہے، وہی انسان کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگی کے 5 مرحلے دین کے مطابق صحیح طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔